بسم اللہ۔ تعارف حدیث، معنی اور مفہوم۔ حدیث کا لفظ تحدیث سے بنا ہے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر شامل ہوں۔ اقسام حدیث۔ محدثین کرام نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے حدیث کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 تقریری یا سکوتی۔ نمبر 1 قولی۔ قولی وہ احادیث جن میں راوی نے اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ، قولی احادیث کہلاتی ہیں۔ نمبر 2 فعلی، وہ احادیث جن میں راوی نے اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہوں کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں کام اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، فعلی احادیث کہلاتی ہیں۔ نمبر 3 تقریری یا سکوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اس پر آپ نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ ناراضگی کا، بلکہ آپ نے خاموشی اور سکوت اختیار کیا اور اسے راوی نے آپ کے حوالے سے بیان کیا، تقریری یا سکوتی احادیث کہلاتی ہیں۔ حدیث اور سنت کا فرق۔ حدیث اور سنت میں ویسے تو کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء کرام نے، علماء احادیث نے مختصراً یہ وضاحت کی ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال مراد ہیں جن میں آپ نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، وہ حدیث کہلاتی ہے، اور وہ افعال اور اعمال جن کا تعلق آپ کی حیات طیبہ سے ہے، سنت کہلاتے ہیں۔ حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ حدیث کی ضرورت اور اہمیت اسی دن سے محسوس کی جا رہی تھی جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ گو کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، پوری دنیا کے لیے تھا، مگر اولین مخاطب اہل عرب تھے جو اپنی فصاحت اور بلاغت کی مہارت کے باوجود بہت سے امور میں مجبور تھے کہ حامل قرآن آیات ربانی کی خود وضاحت کریں۔ اس طرح گاہے گاہے جب بھی ضرورت پیش آئی آپ قرآن کی وضاحت فرماتے۔ علاوہ ازیں بہت سے امور میں آپ بحکم ربی لوگوں کو دین کی باتوں کی تعلیم دیتے۔ یوں ایک عظیم ذخیرہ احادیث معرض وجود میں آ گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی باتوں کے علاوہ زندگی کے جزئیات میں بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ یوں فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد جانثاروں کی تربیت یافتہ جماعت تیار ہو گئی، جس نے اپنے سچے عمل اور کردار کی بدولت ایک قلیل مدت میں اسلام کی روشنی کو لاکھوں مربع میل کے علاقے میں پھیلا دیا۔ حفاظت حدیث۔ جس طرح قرآن کریم میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اس کی حفاظت کامیابی سے کی جا رہی ہے، حدیث کی حقانیت اور سچائی کے متعلق شکوک و شبہات کا دلوں میں اٹھنا فطری امر ہے، لیکن جب ہم تاریخ کے حوالے سے احادیث کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم پر منکشف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے، لیکن پس پردہ رہتے ہوئے۔ اور اس کی واضح مثال وہ واقعہ ہے جب محدثین کرام اور علماء دین کے علم میں یہ بات آئی کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اس عظیم دینی ورثے پر بھرپور کامیاب وار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں جھوٹی روایات عام مسلمانوں میں بغیر تحقیق کے لا علمی میں رواج پا گئی، جسے اس دور کے علماء کرام نے فتنہ وضع حدیث کا نام دیا۔ یہ اتنی بڑی تاریخی علمی بددیانتی تھی کہ اس سے بچ کر نکلنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس دور کے محدثین کرام کے دل میں ایک نئے فن کو ایجاد کرنے کی طرف اشارہ دیا، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان معزز ہستیوں کے دل میں یہ بات القاء کی کہ اسماء الرجال کا فن معرض وجود میں آیا، جس کے متعلق مستشرقین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اپنے اس فن پر جتنا بھی فخر کریں کم ہیں۔ فن اسماء الرجال دراصل ان روایات احادیث کا شخصی خاکہ ہے جن کا روایت حدیث کے سلسلے میں نام آیا ہو۔ محدثین کرام نے اپنی پوری حیات اس کام کی تکمیل میں لگا دی، اور یوں برسوں کی انتھک محنت، دیانت اور سچائی کی چھان بین سے لاکھوں افراد کی زندگی کا ایسا شخصی خاکہ مرتب ہوا کہ کسی بھی راوی کے متعلق یہ مطلوب ہو کہ وہ کب پیدا ہوا، کن افراد سے تحصیل علم کیا، کب روایت حدیث شروع کی،
کن کن اصحاب سے فن حدیث میں فیض حاصل کیا، نیز اتنی عرق ریزی سے معلومات جمع کی کہ اگر کسی راوی کی روایت میں بیماری یا ضعف عمر کی بنا پر یادداشت میں فرق آ گیا ہے تو ان تمام کی تفصیل بھی بیان کی گئی، اور بعد والی روایات کا وہ درجہ نہ ہوا جو صحیح یادداشت میں روایات کی گئی۔ اس طرح اس فن کے ذریعے روایت حدیث کو پرکھنے کی کسوٹی کا انتظام کیا گیا، جس پر دشمنان اسلام بھی بھروسہ کرنے لگے۔